وہاں سے نکلے اور مارنا شروع کیا۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ یہ وحشی کون تھے؟ یہ وحشی وہ تھے کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ کس کے کہنے پر؟ حضرت ہندہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، ان کے کہنے پر حضرت وحشی نے ان کو شہید کیا تھا، کلمہ پڑھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو، تم میرے سامنے آتے ہو میرے چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حضرت وحشی نے یہ سوچا کیوں نہ ایسا کارنامہ کروں جس سے نبی اور مزید خوش ہو جائے۔ حضرت وحشی نے مسیلمہ کذاب کو ڈھیر کر دیا۔ میرے محترم دوستو اور بھائیو، اسلام کے لیے، اسلام کے عالم کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جو جنگیں لڑی گئی اور جنگوں کی تعداد تقریباً 27 یا کچھ زیادہ وقت کی ہے، اور ان جنگ میں شہید ہونے والے جو صحابہ ہیں ان کی تعداد 260 یا 265 بتائی جاتی ہے۔ اب آئیے صدیق اکبر کے زمانے میں یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب کے ساتھ، نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی ہے، جنگ معمولی نہیں، جنگ بڑے پیمانے کی ہے۔ یہاں سے ان کے لاکھوں کے لشکر، یہاں سے مٹھی بھر ہزاروں کی تعداد ہے۔ میرے محترم دوست اور بھائیوں، حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے علم کو بلند کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی سربلندی کے لیے جو جنگ لڑی گئی، جنگ یمامہ لڑی گئی، اس جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 ہے، اور 1200 میں سے 600 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہے جو قرآن کے حافظ، قرآن کے عالم، قرآن کے مفتی ہے، اور 70 میں بدری صحابہ تھے جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جنت میں ہونے کی بشارت دی تھی۔ میرے محترم دوست اور بھائیوں، اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ دیوانے ہو گئے، یہ پاگل ہو گئے، یہ بے بس ہو گئے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے ان کو؟ ان کے دماغ میں صرف ختم نبوت ہے، صرف ختم نبوت ہے، ان کے دماغ میں فکر قادیانیت ہے۔ آئیے میں آپ کا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ جمعے کا اجتماع ہو رہا ہے، یہاں سے اگر میں کسی ایک نوجوان کو کھڑا کروں، کسی نوجوان سے کھڑا کر کے یہ پوچھوں کہ بتاؤ حضور کی ختم نبوت پر قرآن کیا کہتا ہے، جواب کوئی نہیں آئے گا۔ میں کسی دو نوجوان کو کھڑا کروں اور اس سے پوچھوں بتاؤ حضور کی ختم نبوت پر حدیث کیا کہتی ہے، جواب نہیں آئے گا۔ کسی نوجوان کو کھڑا کروں اور کسی کو امام اعظم ابو حنیفہ کا جھوٹے مدعی نبوت کے بارے میں کیا سکتا ہے، جواب کوئی نہیں دے گا۔ اب آئیے میرے محترم دوست اور بھائیوں، ہم نے سمجھ رکھا ختم نبوت کا کام معمولی کام ہے، ختم نبوت کا کام ایسا ہی کام ہے، بس یہ تو مولوی ملاؤں کا کام ہے۔ آؤ، یہ مولوی ملاؤں کا کام نہیں ہے، ختم نبوت کے سب سے پہلے محافظ ہے تو جناب صدیق اکبر ہے۔ جناب صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب کو جہنم نصیب کروا کر یہ بتلا دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد جو نبوت کے تخت پر حملہ کرے گا، جو نبوت کے تخت پر آنے کی کوشش کرے گا، اس کا انجام یہ ہوگا۔ تو کسی منشرے نے کہا جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، ہو نہ سکے گا یہ ہم سے کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ میرے محترم دوست اور بھائیوں، پھر آئیے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محدث الجلیل ہے، محدث الکبیر ہے، اتنے بڑے علماء ہیں کہ حج کے سفر پر جا رہے ہیں، 500 علماء، 500 شاگرد اور قوم کے ساتھ ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں ہم حضرت کے ساتھ حج پر جاتے ہیں۔ باولپور کی عدالت ہے، نواب ناف باولپور جناب صادق خان صاحب وہاں کے نواب ہیں، وہاں کے جنرل ہیں۔ میرے محترم دوستو، باولپور میں کی عدالت میں ایک مقدمہ چلتا ہے، زمانہ انگریز کا ہے، مسلمان کا زمانہ نہیں۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ باولپور میں کیا ہوتا ہے کہ ایک قادیانی کی ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، کیس چلتا ہے، یہ باولپور کی عدالت میں پہنچتا ہے۔ بھائی دلائی دینے کے لیے کسی کو بلایا جائے، حضرت کشمیری کے پاس خط پہنچتا ہے، حضرت کشمیری حج کے سفر پر جا رہے ہیں، اسٹیشن پر تشریف فرما ہے، اسٹیشن کے آگے ان کو بندرگاہ جا کر حج کے لیے سوار ہونا تھا، سفر کرنا تھا۔
तो चिट आई, हजरत ने चिट पढ़ी। चिट पढ़ने के बाद थोड़ी देर गर्दन नीचे झुकाई, ऊपर उठाकर फरमाते हैं कि जाओ, जिसको हज पर जाना है चला जाए। अनवर शाह कश्मीरी हज पर नहीं जाता, तलबा परेशान, उलमा परेशान। हजरत क्या बात है कि आप हज पर नहीं जा रहे? अचानक आपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, अचानक आपने अपना प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। हजरत फरमाने लगे कि ये चिट आई, जो चिट पढ़ने के बाद मैंने अपनी गिरबान में झांका, मैंने गिरबान में झांका कि मेरी जिंदगी में मुझे कोई ऐसा अमल नहीं मिला जिस अमल की वजह से कल क़यामत के दिन मेरी बख्शिश हो सके। कौन कहता है? ये वो अनवर शाह कश्मीरी है, अगर घर जाता है दरवाजा बजाता है, दरवाजा बजाकर इजाजत देकर फिर अंदर जाता है। इन्हीं अनवर शाह कश्मीरी के लिए आता है कि ये हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह वहां एक जगह मिस्र पर गए, मिस्र की लाइब्रेरी में गए, वहां पर एक किताब थी, उस किताब का मुताला किया। मुताला करने के बाद हजरत कश्मीरी ने लाइब्रेरी वालों से कहा कि ये किताब मुझे दो, मैं ले जाता हूँ, मैं आप लोग छाप कर फिर भेजूंगा। उन्होंने फरमाया नहीं, ये एक नायाब नुस्खा है, एक कीमती नुस्खा है, हम आपको नहीं दे सकते। हजरत कश्मीरी हिंदुस्तान वापस तशरीफ ले आते हैं। हजरत ने वो किताब लिखी, वो किताब लिखने के बाद उसका एक नुस्खा जामिअतुल अज़हर मिस्र में भेजते हैं। जामिअतुल अज़हर मिस्र वाले वो नुस्खा पढ़ते हैं, उस नुस्खे को अपनी नुस्खे के साथ मिलाते हैं। अब हजरत कश्मीरी की लिखी उस किताब से अपनी किताब की गलती को दुरुस्त करते हैं और खत लिखा कि हजरत आपकी दी हुई किताब से हमने अपनी किताब की गलती को दुरुस्त किया है। मेरे मोहतरम आइए, ये हजरत अनवर शाह कश्मीरी है, इन्होंने बावलपुर की अदालत में जाते हैं। बावलपुर की अदालत में जाने के बाद सहारे पर आते हैं। जब अदालत में दाखिल हुए, कहा छोड़ दो, सहारा देने की जरूरत नहीं है। अदालत में कचरे में खड़े हैं, एक तरफ जलालुद्दीन सब कादियानी खड़ा है, दूसरी तरफ हजरत अनवर शाह कश्मीरी खड़े हैं, जज अकबर खान है, उसने फैसला सुनाना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत अनवर शाह जलालुद्दीन सब एक किताब का हवाला देता है, इस किताब में बात नहीं सुनती है। हजरत कश्मीरी फरमाते हैं, जज साहब ये धड़े से काम ले रहा है, फ्रेज से काम ले रहा है, धोखे से काम ले रहा है। किताब में यूं नहीं, किताब में यूं लिखा हुआ है, किताब का सफा पड़ा है, किताब की सतह पड़ा है। किताब मंगवाई गई, जज के सामने पेश की गई, जज ने खोला, कहा कि जज साहब देखिए इसमें बड़ा कतर है। कहा ठीक है, आप सही कहते हैं, सफा पड़ा है, क्या बिल्कुल सफा भी ये सफा नंबर है। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, हजरत कश्मीरी गजब में आ गए, जलाल में आ गए, जोश में आ गए, जज्बे में आ गए, कहने लगे कि जज साहब मैं यही अदालत के कचरे में खड़े खड़े दिखा सकता हूँ, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जहन्नम के अंगारों में जल रहा होगा। फारिग हुए, बाहर निकलते हैं, उलमा पूछते हैं, तलबा पूछते हैं, हजरत अगर जज आपको कह देता तो फिर आप क्या करते? हजरत फरमाने लगे, रब से दुआ करता, इलाहुल आलमीन तेरे नबी की औलाद में से हूँ, तेरे नबी की हदीस का दर्स देने वाला हूँ, तेरे कुरान का दर्स देने वाला हूँ। आजा आज हक और बातिल के दरमियान फर्क दिखला दे। गुलाम अहमद कादियानी को जहन्नम में जलता हुआ इस जज को भी दिखला देते, जलालुद्दीन शम्स कादियानी को भी दिखला दे। मेरे मोहतरम दोस्त और भाइयों, यही अनवर शाह कश्मीरी है। आखिरी वक्त में अपनी चारपाई उठाते हैं, उठाकर कहते हैं कि दारुल उलूम देवबंद में रात में रखो। फिर कहते हैं मुसलमाना नमाज नबी का अमल है, रोजा नबी का अमल है, जिहाद नबी का अमल है, तबलीग नबी का अमल है, कुरान नबी का अमल है, मस्जिद संभालना नबी का अमल है। लेकिन आओ हुजूर की खत्म नबूवत का जो काम है, वो हुजूर की खत्म नबूवत का काम हुजूर की जात की हिफाजत का काम है। जिसने नमाज का काम किया, अमल नबूवत का काम किया, कुरान का काम किया, अमल नबूवत का काम किया, हदीस का काम किया, अमल नबूवत का काम किया, जिहाद का काम किया, अमल नबूवत का काम किया, जिसने दावत और तबलीग का काम किया, अमल नबूवत का काम किया। आओ हजरत कश्मीरी कहते हैं, नबी की खत्म नबूवत का काम कोई मामूली काम नहीं, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की जात की हिफाजत का काम है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जाती मुहाफिज, जाती गाड़ीदार
ہم ہیں جو حضور علیہ السلام کی خط نبوت کا اللہ ہم سے پیدا لے رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آئیے میدان میں آئیے، خط نبوت کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ جانے چلی جانی ہے، زندگی ختم ہو جانی ہے، عمر ختم ہو جانی ہے۔ اپنے نوجوانوں کی جگہ میں محبت رسول کے جذبے کو پیدا کرو، اپنے نوجوانوں میں عشق رسالت کے جذبے کو پیدا کرو، اپنے نوجوانوں میں خط نبوت کے درس کی اہمیت کو پیدا کرو۔ یاد رکھو، اگر کوئی قادیانی، اگر کوئی مرزائی، اگر کوئی دجال، اگر کوئی کذاب اس علاقے میں آتا ہے، اس علاقے میں آ کر اللہ نہ کرے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے قلب آدم میں کوئی قادیانی نہیں، کوئی مرزائی نہیں، اگر آ جاتا ہے اس نے تبلیغ شروع کی، کل قیامت کے دن میری پکڑ آپ کے ساتھ ہوگی۔ اے مولوی، وہ ان کی نورانی مسجد کا امام تھا، ان کی نورانی مسجد کا خطیب تھا، بتا تو نے کیا کیا؟ اس نے قرآن کو قادیانی کی جھوٹی نبوت کا پروپیگنڈا کیا، اس نے اس کی دعوت چلائی، اس نے اس کی تقریر کی۔ تو کیا کرتا رہا؟ امام نے تو نماز پڑھاتا رہا، میں تو درس دیتا رہا، الہ العالمین کیا ہوا؟ میں تو یہ کام کرتا رہا۔ تو نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ ان کو تو نے جمع کیوں نہیں کیا؟ ان کو فتنے قاتل جیسے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آئیے ختم نبوت کے اسلام کے ساتھ جڑ جائیے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے محافظ بنیے۔ فتنے قادیانی کا تعاقب کیجیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب قادیانی کافر ہے، نہیں کافر ہے کیوں نہیں؟ کسی سے پوچھو جواب آئے گا؟ اس لیے کہ صرف غلام قادیانی کو نبی مانتے، صرف اس لیے نہیں، اور اس کی جھوٹی اور ان کی خواص موجود ہے۔ میرے محترم دوستوں، ابھی پیر کے دن نواب شاہ میں ختم نبوت کانفرنس تھی، واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں، 13 اوور ہونا۔ پیر کے دن ختم نبوت کانفرنس نواب شاہ میں تھی اور بڑا اجتماع تھا۔ ہم گئے وہاں پر، ہمارے ختم نبوت کے مبلغ ہیں مولانا تجمل حسین صاحب، انہوں نے فرمایا بیان کے دوران کہ منور باجوہ قادیانی، نواب شاہ کا نامی گرامی قادیانی، منور باجوہ قادیانی جہنم رسید ہوا۔ اس کے جنازے میں وہاں کے سیٹ امیر زادے مسلمانوں نے شرکت کی، اور صرف انہوں نے نہیں، ان کے ساتھ نواب شاہ کے MP صاحب نے بھی شرکت کی۔ اگر آپ کو علم تھا کہ منور باجوہ قادیانی ہے اور قادیانی کافر ہے، پھر جنازے میں شرکت کی ہے، تو پھر تو آپ کام سے گئے، کلمہ پڑھو مسلمان ہو۔ اور اگر لا علمی میں گئے، بھائی لا علم آدمی ہے، لا علم معلوم نہیں تھا، چلے گئے، کھلے عام معافی مانگو، علل اعلان معافی مانگو۔ میرے محترم دوستوں بھائیوں، افسوس کی بات ہے یا نہیں کہ ہمارے مسلمان اتنے بڑے خبیث لعنتی کے جنازے میں گئے، اس کا جنازہ پڑا ہے جی، افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو آپ حضرت حمادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے روزانہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر احسان ثواب کے لیے دعا کیا کرے کہ الحمدللہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے آپ کے شہر میں قادیانی ہوگی، اور اگر ہوگا تو انشاءاللہ العزیز سر اٹھا کر چل نہیں سکتا، چلنے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو میرے محترم دوستوں بھائیوں، اسی آگاہی کے لیے اسی سلسلے میں آج عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد میں دو عالم پہ انشاءاللہ العزیز یوم دفاع ختم نبوت کانفرنس، پیپلز پارٹی، PTI، نور ہے، پتہ نہیں کون کون سی ہے، اور جمعیت اور جماعت اسلامی، علماء کرام، ان سب کے بیانات ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ بیانات کے مقررین میں آپ کے سردار صاحب جانان خان کا بھی نام ہے، ان کا بھی انشاءاللہ وہاں پر بیان ہونا ہے۔ آئیں گے انشاءاللہ، آئیں گے، بھرپور آئیں گے، اکیلے آئیں گے، دوستوں کے ساتھ آئیں گے۔ 8:15 بجے انشاءاللہ جامع مسجد میں عشاء کی نماز ہے، لازمی شرکت کریں، بھرپور شرکت کریں، اور اس میں آ کر آپ حضرات حضور علیہ السلام سے اپنی سچی محبت کا ثبوت دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔